إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما हर तरह की तारीफ़ बड़ाई किबरियाई बुज़ुर्गी व हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दरूद और सलाम तमाम अंबिया किराम पर खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब अरबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद फरमाई हैं और ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो तकरीबन हर ख़ास व आम के ऊपर है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी जो है फ़र्ज़ किफ़ाया के ज़ुमरे में आता है कि अगर माशरे से कोई एक शख्स उठता है और उस ज़िम्मेदारी को अदा करता है तो तमाम की तरफ से वो किफ़ायत कर जाएगी, लेकिन अगर कोई भी उस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता तो सारे के सारे लोग गुनाहगार होंगे। वो क्या है? वो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा।
آج ہم اپنے معاشرے میں بڑی بے چینی دیکھتے ہیں، بدامانی دیکھتے ہیں، خوف کی حالت رہتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، برائیاں عام ہوتے جا رہی ہیں، سنت ختم ہو رہی ہے اور بدعتیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو خیر کے داعی ہیں وہ مرعوب نظر آتے ہیں، جو شر کے داعی ہیں وہ باہمت نظر آتے ہیں۔ خیر والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، شر والوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اس لیے انجام پذیر ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنی چھوڑ دی ہے، چاہے وہ نیکی کی خیرخواہی ہو یا برائی سے روکنے کی خیرخواہی ہو۔ ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہو کہ آؤ نیکی کی طرف، یا ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہو کہ برائی سے باز رہ جاؤ۔ اور جہاں ہم مجموعی طور پر اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے چند اسباب دکھتے ہیں کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ کر وہ جو گناہوں سے لت پت ہے، بے چینیوں سے لت پت ہے، اس کے ہمیں چند اسباب دکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب ہم ان اسباب میں نظر ڈالتے ہیں تو بہت بڑا اور بہت اہم سبب ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنی چھوڑ دی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی وصیت جو ہے آج ہمارے درمیان نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مسنونہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اتقوا اللہ۔ جو خطبہ مسنونہ کے اندر 4 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور عام طور پر پڑھی جاتی ہے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو یا کسی اہم امور کا خطبہ ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً یا سبھی آیتوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور بھلی سیدھی سچی بات کہا کرو۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے مفقود ہو رہی ہے۔ ایک تو ایمان کی کمی بھی دکھتی ہے ہمارے اندر کہ ایمان کا لیول دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا، جیسے ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے اسی رفتار سے اور اسی شدت کے ساتھ برائی، منافقت، اللہ کی نافرمانی ہمارے دلوں کے اندر گڑ کرتے جا رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایمان کا لیول دب رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دبانے والی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، معاشرے کے اندر موجود برائیاں ہیں اور ان برائیوں کے اندر لت پت ہم ہیں۔ ورنہ اگر اس کے برعکس ہو اگر ہم نافرمانیوں کو دبائیں تو یہ دبانے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک جھکے گا تو دوسرا خود بخود اٹھے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو معمولی سمجھیں گے اور اس پلڑے میں ہم کچھ نہیں ڈالیں گے، وہ ہلکا رہے گا، وہ اونچا اٹھتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں وہ دبتے چلی جائے گی، وہ وزنی ہوتے چلی جائیں گی۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنا چھوڑ دیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی منکر کو دیکھے تو پہلے اسے اپنی ہاتھوں سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رہے تو اپنی زبان کا استعمال کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رہے تب اپنے دل میں اس کے خلاف برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے
کم تر درجہ ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، نہ ہی ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ ہی ہم زبان سے روکتے ہیں، نہ ہی ہم اسے برا جانتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کا ادنا شائبہ تک موجود نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ آج ہم اس حدیث کو تعویل کرتے پہلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 امور کا ذکر کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ ہم تیسرے پر چڑھ پاتے ہیں، اور وہ کیا کہ اپنے دل میں اسے برا جانے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، معروف کے کام کو ترک کیا جا رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں روکتے، ہم اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتے۔ کم سے کم ہمارے گھروں کے اندر یہ حالت ہونی چاہیے جہاں پر ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ الرجل راع فی بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، وَيُسْأَلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ اپنے گھر والوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ گھروں کے اندر ہم معروف کو ترک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، منکر کو اپنائے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس معروف کے کرنے کا حکم دیں، ترک کرنے سے باز رکھیں، اور اس منکر کو ترک کرنے کا حکم دیں اور اس منکر کو انجام دینے سے ہم باز رکھیں۔ سیدھے ہم آتے ہیں تیسرے آپشن کی طرف، دل میں ہم برا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن نہیں دیا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، یہ جو حدیث ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ سے روکو پھر اپنی زبان کا استعمال کرو، اس کی بھی طاقت نہیں تو اپنے دل میں برا جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپشن نہیں دیا ہے کہ ان تینوں میں سے ہم جو چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اگر ہم ہاتھ سے نہیں روکتے ہیں، زبان کے استعمال کرتے ہیں، ہم گناہگار ٹھہریں گے، ہم سے کل سوال کیا جائے گا قیامت کے روز۔ ہمارے ماتحت چند لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ ہمارے ماتحت ہیں، پھر بھی وہ برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی برائیوں کو اپنی ہاتھوں سے نہیں روکتے ہیں، ہم انہیں اپنی ہاتھوں سے باز نہیں رکھتے ہیں اور صرف زبان کا استعمال کرتے ہیں یا دل میں برا جانتے ہیں، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تمہارے گھر والوں پر استطاعت دی تھی، قدرت دی تھی، پھر بھی تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کیا۔ یا پھر اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے ہم ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، منکر کو روکنے کے لیے ہم ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زبانوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور صرف دل میں برا جان رہے ہیں، تو ہم سے اس کے تعلق سے بھی کل سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے، آپشن نہیں دیا۔ پہلے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے، اسے اپنے سامنے لانی ہے۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منکر کو دیکھتا ہے اور اس ترتیب کا خیال نہ رکھتے ہوئے منکر سے لوگوں کو باز نہیں رکھتا، تو گویا کہ وہ بھی انہی میں شمار ہوگا جنہوں نے اس منکر کو انجام دیا، وہ بھی اس منکر کو کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا ہم نے جائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑا اور اس ذمہ داری سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو آج دیکھ لے ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو رہے ہیں، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں ہماری نافرمان ہو رہی ہیں۔ آج بچوں کے دل سے اپنے والدین کا خوف ختم ہو گیا ہے، والدین تو دور کی بات ہے، آج بچوں کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا۔ ختم ہونا بھی یہ دور کی بات ہوگی، ہم تو یہ کہیں گے کہ کبھی ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہم داخل کریں۔ ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی داخل کرے. کبھی کوشش کی ہوتی اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی داخل کرنے کی، اس کے بعد ختم ہوتی تو ایک الگ معاملہ تھا. لیکن ہم نے شروع سے ہاتھ اٹھائے رکھا، ہم نے چھوڑے رکھا اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو. ہم آگے نہیں جائیں گے، معاشرے والوں پر نہیں جائیں گے. کم سے کم اللہ نے جن پر ہمارا اختیار دیا ہے ہمیں ان کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا. اور کرنے کے لیے منکرات کو دیکھتے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں، ان صورتوں کو اختیار کرنا تھا. لیکن آج وہ ساری چیزیں ہم سے فوت ہوتی ہوئی اور معدوم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کے خطاب سے نوازا. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امر کا حکم دیتی ہو، نہیں سے باز رکھتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی یہ امت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی تعریف فرمائی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں راتوں میں اٹھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرنے والوں میں سے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین میں شمار کیا ہے. صالحین میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں میں شمار کیا ہے. تو یہ ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے، خصوصی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی. خصوصی طور پر ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو فرض کفایہ کی صورت پہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے معاشرے والے کی نصیحت کرے، معاشرے والوں کے ساتھ خیرخواہی کرے. ورنہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کی یہ ذمہ داری رہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. اور وہ جماعت کون ہونی چاہیے؟ علماء کی جماعت ہونی چاہیے. تو عمومی طور پر یہ جماعت موجود ہے جس نے معاشرے والوں کی خیر خواہی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں میں خیر خواہی کا فریضہ انجام دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین مثال سے اس معاملے کو ہمیں سمجھایا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک کشتی ہے، کشتی میں 2 طبق ہیں، اوپر والے اوپر میں ہے اور کشتی کے نیچے والے نیچے میں نچلی سطح پر ہے. اب نیچے والوں کی جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ اوپر جائیں گے پانی لینے کے لیے. نیچے والے نیچے سے پانی نہیں لے سکتے، لیکن اگر اوپر والے انہیں اوپر آنے سے روک دیں اور نیچے والے یہ کہیں کہ اوپر جانے کا جھمیلا کون اٹھائے گا، وہ لوگ خواہ مخواہ چڑھتے ہیں، ہم نیچے ہی کشتی کو چھید کر لیتے ہیں تاکہ ہم پانی لے لیں. اور اوپر والے اس کو منع بھی نہ کریں، اوپر والے کشتی کے جو اوپری سطح پر ہے وہ منع بھی نہ کرے کہ نیچے والوں کو کہ تم کشتی میں چھید نہ کرنا. اوپر والوں کو لگے کہ چلو چھوڑ دو، اوپر آنے کے جھمیلے سے ختم ہو جائیں گے، ہم اطمینان سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، کوئی بھیڑ نہیں لگے گی اوپر میں. تو ایسی صورت میں نیچے والے خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے خود بھی ڈوبیں گے، کشتیاں ڈوب جائیں گے. یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے سامنے والے کے لیے نصیحت نہیں کی یا سامنے والوں کے لیے ہم نے خیرخواہی نہیں کی تو اس سے اس کا نقصان ہے، صرف ہمارا نقصان نہیں ہے. جس طریقے سے اس کا نقصان ہے ویسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، وہ نقصان ہمارے سر بھی آنے والی ہے. اگر ہم نے خیرخواہی کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، ایک دوسرے کے ساتھ امر بالمعروف کا فریضہ انجام ہم نے نہ دیا،
ایک دوسرے کو ہم نے برائی سے نہ روکا تو پھر گویا کہ ہم بھی اس کے برائی میں ملوث ہو رہے ہیں اور اس کے دست بدست اور شانہ بشانہ ہم چل رہے ہیں، اس کے معاون ہم بنتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہی وہ مثال ہے کشتی والوں کی کہ جس طریقے سے وہ برائی کرنے والا ڈوبے گا اس طریقے سے برائی کو نہ روکنے والا بھی ڈوبے گا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب معاشرے کے اوپر آئے گا، اس گھرانے کے اوپر آئے گا، تو صرف چن چن کر نہیں آئے گا کہ یہ برائی کرتا تھا، یہ اللہ کا عذاب ایسے شخص پر بھی آئے گا جس نے برائی سے نہ روکا، جس نے برائی سے نہ روکا۔ تو یہ ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی ہے کہ ہم جب کہیں برائی ہوتا ہوا دیکھیں، اس کے بھی شرائط ہیں بھائی، ایسے نہیں کہ بغیر شرائط کے اور بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی لحاظ کے ہم چلے جائیں برائی سے روکنے اور نیکیوں کا حکم دینے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، ایک دوسرے کو ہم برائی سے روکیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کا جو فقدان ہمارے معاشرے کے اندر دکھ رہا ہے، آج اس کو چھوڑنے کی بنا پر ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں کینہ لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم معاشرے میں ہر طرح کی برائی دیکھتے ہیں لیکن اس برائی سے ہم روکتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو۔ کم سے کم ہمارے جن کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کے لیے خیر خواہی کے الفاظ کہتے ہیں، سامنے والے کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اس تعلق کا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں اور ہم سامنے والے کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، سامنے والے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے وجہ سے برائیاں بڑھتے جا رہی ہیں اور نیکیاں گھٹتے جا رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نیکیوں کا حکم دینے والا کوئی نہ رہے تو اس طریقے سے نیکیاں کمزور ہو جائیں گی اور اس نیکیوں پر عمل کرنے والے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور جب برائیوں پر عمل کرنے والے بے شمار رہیں تو برائیوں کی طاقت مضبوط ہوتے ہوئے چلی جائے گی اور اہل شر غالب آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل شر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو اہل خیر ہیں وہ کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھر کے اندر منکرات ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر منکرات ہیں، ہمارے بیویوں کے اندر منکرات ہیں، ہمارے بچے، ہماری آل و اولاد کے اندر منکرات ہیں، ہم جو کاروبار کرتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس معاملات کے اندر منکرات پائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت کیا؟ ہم اس کو روکنے کے لیے قدم نہیں بڑھاتے، ورنہ اللہ نے طاقت تو دی ہوئی ہے کم سے کم ہمیں۔ ہمارے بچے اگر برائی کریں تو اللہ نے اتنی طاقت تو دی ہے کہ اسے کھانے پینے سے روک دیا جائے، اس پر کچھ تعدیبی کارروائی کی جائے، اس کو سزائیں دی جائے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف داخل کیا جائے، اللہ کا تقوی داخل کیا جائے، نیکیوں کی طرف اسے پش کیا جائے، اسے بڑھایا جائے، برائی کرنے سے اسے روکا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے لیکن ہم اپنی ان طاقت کا استعمال نہیں کرتے، چھوڑے ہوئے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، گھر کا ماحول خراب ہوگا، بچے منہ پھلا لیں گے، بیویاں منہ پھلا لیں گی، ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لعنت ہے ایسے تعلقات پر جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے دور رکھے، ایسی اولاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار نہ بن پائے۔ جو اللہ کی فرما بردار اولاد نہیں بنے گی وہ ماں باپ کی فرما برداری کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 صدقے ہوں گے، صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد انسان کے پیچھے جاتے، او ولد صالح یدعو لہ، اللہ کے نبی نے صالح اولاد کی شرط لگائی ہے، اگر آپ نے صالح اولاد نہیں چھوڑا تو آپ کا وہ اولاد چھوڑنا کوئی معنی نہیں رکھے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کے مرنے کے بعد۔ اور صالح اولاد بنے گی کیسے؟ ہماری اپنی محنت سے، ہماری اپنی کوشش سے، ہماری دعاؤں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ صالح اولاد بنے گی۔ ورنہ اگر ہم نے کہا کہ چھوڑو، کون جھمیلا لے گا،
بچے منہ پھلا لیتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں والدین سے، بیویاں منہ پھلا لیتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں کہ آپ نے بچے کو خواہ مخواہ ڈانٹ دیا، سدھر جائے گا۔ ابھی تو عمر ہے سدھرنے کی۔ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ کس نے مارا ہے اپنے بچوں کو؟ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دو۔ کون ہے تعلیم دینے والا؟ تعلیم نہیں دیتے ہیں ہم اسے، بس مسجد لے آتے ہیں اور لوگوں کی دیکھا دیکھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے احکام ہیں، ایسے ارکان ہیں، ایسی سنتیں ہیں جو وہ بہت شروع سے غلط کرتا ہوا چلا آتا ہے۔ ہماری بیویوں کا یہ حال ہے، ہمارے ماتحتوں کا یہ حال ہے۔ ہم اسے تعلیم کہاں دے رہے ہیں؟ ہم بس اسے کھینچ کر مسجد لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے تعلیم مل جا رہی ہے۔ وہ پڑھ کیا رہا ہے نمازوں کے اندر دعائیں؟ وہ سوچ کیا رہا ہے نمازوں کے اندر؟ اس کے خیالات کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تعلیم اسے کون دے گا؟ شروعات تو گھرانے سے ہوگی، گھر سے ہوگی۔ تو یہ تعلیم دینے کی ذمہ داری اور اسے معروف پر قائم رکھنے کی ذمہ داری یہ والدین کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حاکم بنایا ہے۔ مدارس میں بچے ہیں تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ مدارس کے بچوں کی نگرانی کریں۔ آپ کے ماتحت میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے دکان میں آپ کے اسٹاف ہیں، وہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹے آپ کی ماتحتی میں رہتے ہیں، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 گھنٹے کے متعلق آپ سے سوال کرے گا کہ وہ جو اسٹاف تمہارے دکان میں تھا وہ تمہاری ماتحتی میں تھا، وہ جو مختصر سی مدت تھی اس مدت میں کیا تم نے اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دی یا اسے اتنا موقع دیا کہ وہ جا کر مسجد سے نماز پڑھ کر آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کلکم راعٍ، یہ صرف گھر والوں کے تعلق سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی ہمارا ماتحت بنایا ان تمام کے تعلق سے ہے، ان تمام کے تعلق سے۔ چاہے وقتی طور پر کوئی ہمارا ماتحت بنے، ہمارے اسٹاف 8 گھنٹے کے لیے ہمارا ماتحت ہے، اب اس 8 گھنٹے میں ہم اسے کہتے ہیں چائے لاؤ تو وہ چائے لاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ کام کرو وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اسے کہیں گے جاؤ ظہر کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ کر آؤ، تو وہ نماز پڑھ کر نہیں آئے گا، نہیں پڑھ کر آئے گا تو وہ ہم بری ہو گئے۔ اب کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تمہیں وقت ملا تھا، تمہیں فرصت ملی تھی، مہلت ملی تھی، لیکن تم پھر بھی نماز کے لیے نہیں گئے۔ لیکن اگر ہم اسے وقت نہیں دیں گے تو کل قیامت کے روز وہ ہمارا گریبان پکڑے گا کہ میں چلا جاتا تو جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمارے اوپر رکھا تھا وہ ہمیں ڈانٹتا، ہمیں ڈپٹتا، ہمارے پر کارروائی کرتا، ہمیں سزائیں دیتا، غلط جملے ہمارے لیے استعمال کرتا۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے جس کو بھی آپ کے ماتحت میں رکھا ہے اس کی تعلیم کی ذمہ داری، اس کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ ایک ساتھی ہے ہمارا مدرسے کی زندگی میں، جونیئر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی، اس نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا بیگ کا بنگلور کے اندر، اور اس کے ماتحت میں چند عمال ہے، کام کرنے والے کاریگر ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ اس کی تجارت بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس نے اپنے اس چھوٹی سے فیکٹری کے اندر ایک مصلی بنایا ہوا ہے، ایک مصلی بنایا ہوا ہے جہاں پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے، چونکہ اہل حدیثوں کی مسجد آس پاس نہیں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور باضابطہ ہفتہ واری درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، صرف کن کے لیے؟ ان عمال اور ان کاریگروں کے لیے۔ یعنی اپنے طور پر اس شخص نے جتنا ہو سکا کرنے کی کوشش کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، ہم کیوں دخل دیں گے؟ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم سے سوال کرے گا ہمارے طاقت کے تعلق سے۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے؟ کیا لوگ جسے اچھا جانے وہ معروف ہے، لوگ جسے برا جانے وہ منکر ہے؟ یہ معروف اور منکر کی تشریح نہیں ہے۔ معروف جسے شریعت نے معروف قرار دیا، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی تعریف فرمائی، جس پر اجر و ثواب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا، وہ معروف ہے۔ اب اگرچہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوئیں،
منکر جو لوگ منکر جانے وہ منکر نہیں ہے، جسے شریعت نے منکر جانا، جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ منکر ہے، اس کو بجا لایا جائے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس کے 3 شروط ہیں، ان شرطوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی شرط ہے علم۔ علم آپ کو پتہ ہے، مکمل جانکاری یا مکمل علم شریعت کو حاصل کرنا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو چنا ہے جو معاشرے کے علماء کہلاتے ہیں، فضلاء کہلاتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شریعت کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کر لیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام منکر ہے، جھوٹ بولنا منکر ہے، ہم سامنے والے کو نصیحت کریں گے کہ جھوٹ بولنا منکر ہے، جھوٹ مت بولو۔ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلے عام اپنی تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ بدعہدی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، جھوٹے وعدوں کے ساتھ، جھوٹے الفاظ کے ساتھ اپنے سامان کو بیچ رہا ہے، ہم اس کو نصیحت کریں گے، ہم اس کے ساتھ امر بالمعروف کریں گے کہ یہ کام مت کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے، شریعت نے منع کی ہے۔ تو ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کو انجام دے۔ ہمیں جانکاری ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہم اس فریضے کو انجام دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم جب امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ہمارے پاس جانکاری ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر جمعے میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک شخص ہر ایک کی گردن پھلانگتے ہوئے آتا ہے، تو ہم اسے روکیں گے، اسے باز رکھیں گے کہ یہ منکرات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جمعے میں ایک دوسرے کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کو جایا جائے، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچائی جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو یہ مثالیں ہیں، اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے۔ دوسری شرط ہے نرم رویہ۔ نرم رویہ، بسا اوقات جانکاری آنے کے بعد ہمارا رویہ ہی بدل جاتا ہے، ہمارا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں، کسی عمل کو جاننے کے بعد یا اس عمل پر عمل درآمد ہونے کے بعد گویا کہ ہم نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور سامنے والے کو جب تک ہم اس پر عمل نہ کروا دیں ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا۔ موسیٰ اور ان کے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لينا، اور اس کے سامنے نرمی سے بات کرنا، اس کے سامنے نرمی سے بات کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ ایک کہاوت ہے، انسان اپنے نرم مزاجی کے ساتھ مرچیوں کو بیچ دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے زبان میں کرواہٹ رہے، کسیلا پن رہے، تو اس کے زبان کی وجہ سے اس کے پاس کی جو شہد رہتی ہے وہ بھی نہیں بک پاتی۔ تو نرم رویہ، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں پیشاب کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے اسے ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کو مکمل کر لینے دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اس دیہاتی صحابی کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں تو اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح اور تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہی جائے، نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ آپ نے کسی کی اصلاح کی، کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بتایا، نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں، اگر وہ مانتا ہے تو الحمدللہ، نہیں مانتا ہے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ دوبارہ کوشش کریں، سہبارہ کوشش کریں، جب تک آپ کی استطاعت ہے آپ کوشش کریں، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے دل میں بات ڈال دے۔ کسی پتھر پر اگر برابر پانی کی بوندیں ٹپکتی رہے
تو وہ پتھر بھی اپنی حالت بدل دیتی ہے۔ تو یہ تو پھر بھی انسان کا دل ہے، برابر سمجھانے سے کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دے، اس کے دل میں کبھی بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا ہے تو ہم اس سے اپنے بازو کو ہم روک لیتے ہیں، کہتے ہیں سمجھتا ہی نہیں یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو 13 سالوں تک سمجھایا، 13 سالوں تک، پھر بھی بہت سارے ایمان لائے، بہت سارے ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی جب فتح مکہ کی صورت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بہت سارے ایسے مشرکین جنہوں نے 13 سال تک اللہ کے نبی کی شہادت پر، اللہ کے نبی کی دعوت پر شہادت پیش نہیں کیا تھا، فتح مکہ کے سال شہادت پیش کرتے ہیں۔ رنگ لاتی ہے کبھی، بس نرم رویہ اختیار ہونا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو تیسری شرط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، وہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ بہت ضروری ہے صبر کرنا۔ عام طور پر صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، سامنے والوں کے ساتھ جھڑپ پٹک ہم کرنے لگتے ہیں، یا اس کے ساتھ گالی گلوچ، اس کا ذکر شر کرنے لگتے ہیں۔ یہ بے صبری نہیں چلے گی، بے صبری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نہیں چلے گی۔ تو علم، نرم رویہ اور صبر کا مظاہرہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہمارے اسلاف نے ایسی سختی کے ساتھ عمل کیا کہ بسا اوقات ان کو اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ ایک فلسطین کے اندر، اس واقعے سے بات کو ختم کروں گا، فلسطین کے اندر ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے، سن 363 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 4 صدی ہجری میں جب فاطمی خلافت چل رہی تھی، ابو بکر النابلسی رحمہ اللہ، ان سے کہا گیا کہ آپ اس فاطمی خلافت کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہوں تو میں 9 تیر ان شیعوں کو ماروں گا، ان فاطمی خلافت والوں کو ماروں گا، اور 1 تیر نصارہ کو ماروں گا۔ یہ بات خلیفے کو پہنچتی ہے، خلیفہ ان کو بلاتا ہے اپنے دربار میں، پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ایسا کہا؟ پہنچانے والے نے الٹ دیا تھا بات کو، پہنچانے والے نے بات کو الٹ دیا تھا کہ ابو بکر النابلسی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہو تو میں 9 تیر نصارہ کو ماروں گا اور 1 تیر ان شیعوں کو ماروں گا۔ خلیفہ پوچھتا ہے آپ نے ایسا کہا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہو تو میں 9 تیر ان کو ماروں گا اور 1 تیر نصارہ کو ماروں گا، میں نے ایسا کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کو جتنی زیادہ دشمنی اور جتنا زیادہ نقصان ان شیعوں اور روافض سے ہوا ہے، اتنا زیادہ نقصان ان یہودیوں اور نصرانیوں سے اسلام کو نہیں ہوا۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی جیسی دشمنی اپنے دلوں میں پالی ہوئی ہے، یہ منافقت کی جو چال چلتے ہیں اور اپنی الگ شریعت انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے، اس سے مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان یہود و نصارہ سے نہیں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے راستے میں شیعوں کی جماعت یہ فاطمی خلافت نہ ہوتی تو میں کئی سال پہلے فلسطین کو فتح کر لیا ہوتا۔ تو ابو بکر النابلسی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کہا کہ 9 تیر ان شیعوں کو ماروں گا اور 1 تیر میں نصارہ کو ماروں گا۔ فاطمی خلافت کا جو اس وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک یہودی کو بلاتا ہے، ایسے یہودی کو جس کے دل میں اسلام کے خلاف شدید نفرت رہتی ہے، اور کہتا ہے، ابو بکر النابلسی رحمہ اللہ کو بندھوا دیتا ہے رسی سے، اور کہتا ہے کہ ان کی چمڑی اکھاڑی جائے، سانسیں چل رہی ہیں، زندہ ہیں، وہ ہوش و حواس کے ساتھ، ان کی چمڑی اکھاڑی جائے۔ وہ یہودی پیچھے سے آتا ہے چمڑی اکھاڑنے کے لیے، پیٹھ کی طرف سے، کہتے ہیں کہ سامنے سے آؤ تاکہ مجھے زیادہ اجر ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ کان فی کتاب مستورہ، اور یہ چیز اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ یہودی چمڑی اکھاڑتا ہے، ابو بکر النابلسی رحمہ اللہ کی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو متنبہ کر رہے تھے فاطمی خلافت کے بغض سے اور ان کے شر سے۔
بالآخر اس یہودی کو دیکھا نہیں جاتا ہے کہ وہ ان کو اتنی زیادہ تکلیف دے، اپنا خنجر نکال کے ان کے دل پر مار دیتا ہے تاکہ ایک ہی مرتبہ میں ان کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ المغنی کتاب فقہ حنبلی کی، اس کے متن کے جو عالم ہے 4 صدی ہجری کے، وہ بھی ہیں سن 334 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، الخرقی رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی۔ دمشق میں باطنیہ فرقے نے، جب انہوں نے دمشق کے اندر بہت لوٹ مار مچایا اور گھروں کو جلایا، بے شمار اہل سنت کو قتل کیا، وہاں کے عالموں کو جلایا، زندہ جلایا، تو علماء کہتے ہیں کہ ان کی شہادت اس طریقے سے ہوئی کہ کسی معاملے پر انہوں نے نکیر کی تھی، کسی معاملے پر انہوں نے نکیر کی تھی، روکا تھا لوگوں کو۔ اب لوگوں نے طیش میں آ کر گھیرا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی، یہاں تک کہ ان کو ختم کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اسلاف تھے۔ کم سے کم ہمیں ان سے اپنی نصیحت لینی چاہیے، اپنی عبرت، اور انہیں اپنا اسوہ بنانا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی طاقت عطا فرمائی ہے، ہمارے ماتحت جو ہے ہماری باتیں سنتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم جو ہمارے ماتحتی میں ہے ہم ان کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، ورنہ یاد رکھیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔